بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں درود شریف پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں پڑھے جانے والا ایک درود آسمان تک کیسے پہنچتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ایک دروازہ دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اس لمحے میں آسمانوں میں کیا ہوتا ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں اور اللہ کے ہاں اس عمل کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے؟ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ یہ وہ نورانی پیغام ہوتا ہے جو زمین سے آسمانوں تک سفر کرتا ہے۔ یہ وہ تحفہ ہوتا ہے جو ایک امتی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجتا ہے، اور جب یہ درود روزے کی حالت میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ رمضان الکریم وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی مہینے میں ایک چھوٹا سا عمل یعنی درود شریف پڑھنا انسان کے نامہ عمل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ آج کی تفصیل تحریر میں ہم جانیں گے کہ روزے کی حالت میں درود پڑھنے کی حقیقت کیا ہے، جب ایک مسلمان درود پڑھتا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں، درود کس طرح آسمانوں تک پہنچتا ہے، رمضان میں درود پڑھنے کی فضیلت کیوں گناہ بڑھ جاتی ہے، قیامت کے دن درود پڑھنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا، یہ سب کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ آئیں اس روح کو جھنجھوڑ دینے والی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ درود شریف کیا ہے؟ درود شریف دراصل وہ دعا ہے جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں۔ درود کا مطلب ہے رحمت، برکت اور سلامتی کی دعا کرنا۔ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود بھی پسند فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اسلام بھیجا کرو۔ اس آیت سے ہمیں 3 اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، مومنوں کو بھی درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی یہ ایسا عمل ہے جس میں اللہ، فرشتے اور مومن سب شامل ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کی عبادتوں کا مہینہ، اس مہینے میں ہر نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھ دیا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے روزہ ڈال ہے، یعنی روزہ انسان کو گناہوں اور جہنم سے بچاتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ جب ایک شخص روزے کی حالت میں درود پڑھتا ہے تو اس کی زبان پاک ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے اور روح اللہ کے قریب ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اسی حالت میں پڑھا جانے والا درود بہت زیادہ قبولیت رکھتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، اور جب دعا کے ساتھ درود بھی شامل ہو تو اس کی قبولیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے جب روزے دار درود پڑھتا ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو اکثر لوگوں کے دلوں میں آتا ہے۔ جب ایک مسلمان کہتا ہے اللہم صلی علی، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص فرشتے مقرر کیے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمین پر ایسے فرشتے موجود ہیں جو امت کے درود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں اللہ کے کچھ فرشتے گردش کرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں، یعنی جب آپ درود پڑھتے ہیں تو وہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ فرشتے اسے سنتے ہیں، اسے نور میں تبدیل کرتے ہیں، اسے آسمان تک لے جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ سوچے جب ایک روزے دار درود پڑھتا ہے تو اس کا درود نورانی پیغام بن کر آسمان کی طرف اٹھتا ہے۔ درود آسمان تک کیسے پہنچتا ہے؟ اسلامی روایت کے مطابق عمل کو فرشتے اوپر لے کر جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ کلمات اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں اور نیک اعمال انہیں اوپر اٹھاتے ہیں، درود بھی انہیں پاک کلمات میں شامل ہیں۔ علماء کے مطابق درود کے سفر کے چند مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ انسان کی زبان سے درود نکلنا، دوسرا مرحلہ فرشتے اسے سنتے ہیں اور اپنے نور میں محفوظ کرتے ہیں، تیسرا مرحلہ وہ اسے آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں، مرحلہ وہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ درود زمین و آسمان کے درمیان سفر کرتا ہے۔ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب سوچیں اگر رمضان میں کوئی شخص 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اس پر ہزاروں رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ رمضان میں درود کی کثرت کرنی چاہیے، خاص طور پر سحری کے وقت، افطاری کے وقت، نماز کے وقت، دعا سے پہلے اور بعد میں۔
افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ افطار کے وقت جن سے 3 کام ضرور کر لینے چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کر لینا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود دعا کو آسمان تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قیامت کے دن درود پڑھنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ سوال سب سے اہم ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ آئے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتے ہیں، یعنی درود پڑھنے والا شخص قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ درود گناہوں کو کیسے مٹاتا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو پڑھو۔ صحابی نے کہا کیا میں اپنی دعا کا 1/4 حصہ درود کے لیے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ آخرکار صحابہ نے کہا کیا میں اپنی پوری دعا درود ہی بنا دوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارے غم دور کر دیے جائیں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ درود روح کو کیسے زندہ کر دیتا ہے؟ درود صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ دل کو نرم کرتا ہے۔ جب انسان کثرت سے درود پڑھتا ہے تو دل میں سکون آتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھ جاتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے صوفیہ اور علماء ہمیشہ درود کی کثرت کی تلقین کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے آپ نے اس ماہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہے۔ دعاؤں میں درود شریف پڑھیں۔ جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، اپنے لیے دعا کرتے ہیں، پوری دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے 11 دفعہ پہلے درود شریف لازمی پڑھنا ہے اور 11 دفعہ اینڈ پہ پڑھنا ہے تاکہ آپ کی دعا سیدھی آسمان تک جائے اور قبول ہو جائے، کیونکہ جب تک ہم دعا کے بعد درود شریف نہیں پڑھتے ہماری دعا بیچ میں ہی رہ جاتی، اس لیے کوشش کیا کریں درود شریف لازمی پڑھا کریں۔ اب درود شریف پڑھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے بعد گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سوچے صرف ایک درود 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف اور 10 درجے بلند۔ رمضان میں درود پڑھنے کا بہتر طریقہ رمضان میں معمول بنا لے کہ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، سحری کے بعد افطاری سے پہلے، اور اگر زیادہ پڑھ سکے تو اور بھی بہتر ہے۔ تصور کریں ہم رمضان میں روزے رکھے ہوئے ہیں، آپ کی زبان سے آستہ سے نکلتا ہے اللہم صلی علی محمد، اور اسی لمحے فرشتے اسے سن لیتے ہیں اور اسے نور میں بدل دیتے ہیں اور وہ آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں اور وہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ کیا ہی خوش نصیب وہ شخص ہے جس کا درود صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو، آپ کے گناہ معاف ہو، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں اور درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، خاص طور پر رمضان میں، کیوں نہ کہ ہو سکتا ہے یہی وہ درود قیامت کے دن آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔ یا اللہ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب عطا فرما، ہمیں قیامت کے دن ان کے قریب جگہ عطا فرما دے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل کو بنے ہوئے پہلے دفعہ آئے ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آپ جب مجھے اجازت ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ، اللہ حافظ۔